خدا کی ہم سب کی آواز، لیکن آپ کی آواز میں جو جادو، جو سحر خدا نے رکھا ہے اس کے ہم سب گرفتار ہیں. ساحر تو آپ ہیں. نہیں، لیکن سحر آپ کے پاس ہے، میرے پاس کوئی سحر نہیں. ساحرین جمع ہو گئے. ہاں، ساحرین جمع ہو گئے، لیکن بہرحال سحر آپ کے پاس ہے. اچھا یہ بتائیے بچپن کیسا گزرا اویس بھائی؟ بچپن میرا الحمدللہ بڑا اچھا گزرا، اور بچپن سے ہی دینی ماحول میں تربیت مل گئی تھی. اچھا. اور بچپن تو بچپن ہوتا ہے، اور بچپن کا شرارتیں وغیرہ کی آپ نے کبھی؟ شرارتوں سے تو کس کا بچپن خالی ہوتا ہے واقعی. تو جیسے ابھی آپ پروگرام کر رہے تھے اور آپ نے کسی کالر سے پوچھا کہ آپ کو والدہ کی سب سے اچھی چیز کیا لگتی ہے، کہا ڈانٹ. تو برجستہ آپ نے کہا مجھے بھی ڈانٹ. اور مجھے تو اب تک مجھے اس وقت یہ لگا واقعی جو نالائق بچے ہوتے ہیں ان کو ماں کی ڈانٹ ہی چلتی ہے. تو واقعی ماں ہوتی ہے. میں تو مانتا ہوں اگر مجھے میری ماں کی ڈانٹ ملتی رہے ہمیشہ تو میں ہمیشہ نالائق رہنے کے لیے تیار ہوں. مجھے میری ماں کی دعائیں بہت اچھی لگتی ہیں. ہاں الحمدللہ آج میری والدہ مکہ مکرمہ پہنچی ہیں. ہاں ماشاء اور اللہ. اس وقت وہ الحمدللہ طواف کر رہی ہوں گی، عمرہ کر رہی ہوں گی. ماشاء اللہ. تو میرے لیے تو یہ بہت بڑی سعادت کی بات ہے کہ میری والدہ وہاں ہے، اور بچے کو ماں بھول جائے ایسا ہو نہیں سکتا. نہیں، سوال ہی نہیں پیدا ہوتا. اے نیند مجھے ماں کی طرح گود میں لے لی، دن بھر کی مشقت سے بدن ٹوٹ رہا ہے. جس جگہ بھی استعمال کرنا ہو ماں ہی آتی ہے. ماں ہی سیو کرتی ہے آپ کو، ماں ہی سیو کرتی ہے، اور ماں ہمیں بھی سیو کر سکتی ہے اگر ہم ماں کو سیو کریں. میں پاکستان کی بات ایک شعر میں اس پر عرض کر دوں. ارشاد. موت کی آغوش میں جب تھک کے سو جاتی ہے ماں، موت کی آغوش میں جب تھک کے سو جاتی ہے ماں، تب کہیں جا کر کے تھوڑا سا سکون پاتی ہے ماں. موت کی آغوش میں جب تھک کے سو جاتی ہے ماں. کیا بات ہے. بچپن میں مجھے یاد ہے اویس بھائی، میں نے ایک نظم پڑھی تھی، مائی بیوٹیفل ہینڈز. انگریزی کی نظم تھی، کلاس 10th کی وہ نظم تھی. اس نظم میں بتایا گیا تھا، ماں کے بارے میں ہم بات کر رہے ہیں تو میں بھی یہ بات شروع، والدین تو والدین ہی ہوتے ہیں. تو اس نظم میں لکھا تھا کہ میرا بچپن بہت اچھا گزرا، بہت خوبصورت گزرا. میں نے اپنی ماں کے ساتھ وہ بچپن گزارا. میری ماں کے ہاتھ جب میں گر جاتی تھی تو وہ مجھے اٹھاتے تھے، جب میں رونے لگتی تھی تو مجھے چپ کرواتے تھے، جب میں بھوکی ہوتی تھی تو مجھے کھانا کھلاتے تھے. پھر میں بڑی ہو گئی اور میں کہیں چلی گئی. آج جب میں بہت عرصے کے بعد لوٹی ہوں تو وہ خوبصورت ہاتھ اب ان میں جھریاں آ چکی ہیں، اور مجھے پتا ہے چند سالوں بعد یہ ہاتھ من و مٹی کے نیچے سو جائیں گے. لیکن مجھے پتا ہے جب میں روز محشر اٹھوں گی تو میں اپنی ماں کو اس کے ہاتھوں کی وجہ سے پہچان لوں گی، اور جب میں اس سے ملوں گی تو میں اس کو ہاتھوں کو تھام کر اس کو بوسہ دوں گی اور کہوں گی کہ ماں مجھے تم سے محبت ہے. بہت بڑی پیاری پرانی ایک نظم تھی، انگریزی کی نظم تھی. اگر آپ کو یاد رہے تو آپ بھی اس کو ضرور پڑھیے گا. ایک ٹیلی فون کال ہے، لیٹس ٹیک دیٹ. السلام علیکم. السلام علیکم. السلام علیکم. السلام علیکم جی، آپ کا نام؟ میں مسز میر اسلم بول رہی ہوں جی، تربیلا ڈیم سے. مسز میر اسلم، سب سے پہلے تو بہت شکریہ کال کرنے کا. آپ کو رمضان کریم کی بہت مبارکباد. ہمارے ساتھ اویس قادری تشریف رکھتے ہیں، کہیے کیا کہنا چاہیں گی؟ جی سب سے پہلے آپ کو بھی رمضان کی مبارکباد، اور پورے ملک کے لیے دعا گو ہوں میں آپ لوگوں کے ساتھ کہ اللہ خیر خیریت رکھے. بہت شکریہ. میں 2 اپنے مسئلے بیان کرنا چاہوں گی. ارشاد. پہلا یہ کہ میرے 17-18 سال ہو گئے، میری صحت نہیں ہوتی، کوئی نہ کوئی مسئلہ مجھے رہتا ہے. مطلب صبح اٹھتی ہوں کوئی نئی تکلیف، کوئی نیا درد، مطلب کسی طریقے سے بہت سے ڈاکٹروں کو بہت علاج کروایا. اور دوسرا میرا یہ کہ میں جب سے عمرہ کر کے آئی ہوں میرا دل یہاں پاکستان میں نہیں لگ رہا. میرے لیے دعا کیجئے کہ بچوں سمیت اللہ وسیلہ کرے ہمارا. اچھا چلیے جی، بہت بہت شکریہ یہاں کال کرنے کا. اینڈ آف کورس آپ کل یہاں کال کر سکتی ہیں عالم آن لائن کے دوران، اینڈ دین آپ ان سے بات کر سکتی ہیں، اور وہ یقیناً آپ کو اپنے مفید مشوروں سے نوازیں گے. کمنگ بیک ٹو یو سر، آپ کی طرف آتے ہیں واپس. تو بچپن گزر رہا تھا اور بہت اچھا گزر رہا ہوگا، شرارتیں بھی ہوتی ہوں گی اس کے اندر، ماں باپ جو ہیں وہ سرزنش بھی کرتے ہوں گے، روکتے بھی ہوں گے آپ کو. تو کن چیزوں پہ سب سے زیادہ روکا آپ کو اگر یاد ہو تو؟ ایسا خاص کوئی ایکٹیویٹی میری ایسی نہیں تھی کہ جس پر مجھے روک ٹوک ہو، لیکن یہ ہے کہ بعض اوقات جب کھیل کود میں وقت زیادہ لگ جاتا اچھا تو اس پر تھوڑا بہت گرفت ہو جاتی تھی اور سزا بھی مل جاتی تھی.
10 سال کا تھا ساحر جب والد صاحب کا انتقال ہوا تھا. رمضان شریف کا مہینہ تھا. تو والد صاحب کی شفقتیں تو وہ نہ مل سکی, وہ چھوٹی عمر میں انتقال تھا. میں والدہ ہی نے پالا اور بڑے بھائی ہمارے انہوں نے بڑی شفقتیں فرمائی. تو کھیل کود میں زیادہ دھیان پڑ جاتا تھا تو اس وقت تھوڑی غرف ہو جاتی تھی, ورنہ اس کے علاوہ اس وقت یہ معاملات بھی نہیں تھے. یہ جو اس وقت ہم بچوں کو دیکھ رہے ہیں کہ گھروں میں بیٹھ کر کمپیوٹر میں بیٹھے ہوئے اور انڈور گیمز کا جو رجحان آج پایا جاتا ہے, نہیں تو ٹیلی فون موبائل اس پہ بات ہو رہی ہے. اس وقت تو نہ انڈور گیم ہوا کرتی تھی نہ ہی کمپیوٹر ہوا کرتے تھے, وہ گلیوں کے اندر کھیل کود ہوا کرتے تھے. لیکن کتنا اچھا دور تھا نا, بہت اچھا کتنا خوبصورت دور تھا. عزت تھی, رسپیکٹ تھی, آنکھوں میں شرم تھی, حیا تھی. مجھے یاد ہے ہم لوگ کرکٹ کھیلا کرتے تھے نا, تو وہاں پر ہمارے ایک وہ تھے تو وہ ہندو نرسی دادا, وہ گزرا کرتے تھے سائیکل لے کے, اور ایک بینک کے اندر وہ کام کیا کرتے تھے. اب ہمیں پتا ہوتا تھا کہ جب نرسی دادا گزریں گے تو ہم کو کرکٹ روک دینی ہے, کیونکہ انہوں نے ہمیں ایک ایک بچے کو روک کے کہنا ہے کہ دیکھو تم لوگ گھر جاؤ گے مغرب کی, اور وہ ظاہر ہے اہل کتاب نہیں تھے لیکن وہ روک کے کہتے تھے دیکھو جیسی مغرب کی اذان ہوگی تم لوگ گھر جاؤ گے, وضو کرو گے اور سیدھے مسجد جاؤ گے. واقعی لٹرلی. اور وہ محبتیں اب نظر نہیں آتی, وہ پیار اب نظر نہیں آتا, وہ شفقت اب نظر نہیں آتی. وجہ کیا رہی؟ اس وقت میں سمجھتا ہوں وجہ تو بے شمار ہوں گی, لیکن میں سمجھتا ہوں اس وقت میڈیا اتنا نہیں تھا. آپ سمجھتے ہیں میڈیا کی وجہ سے؟ جی, میڈیا اتنا نہیں تھا. میڈیا جس طرح آزادی میڈیا کو اب حاصل ہے اور جس قسم کی آزادی حاصل ہے آپ سمجھ رہے ہیں, تو اتنی آزادی اس وقت نہیں ہوا کرتی تھی. مجھے یاد پڑتا ہے جب بچے تھے ہم لوگ تو اس وقت ایک پروگرام چلا کرتا تھا الف لیلا. الف لیلا, ہاں جی. تو وہ جمعہ کے دن آتا تھا جس میں کوہ کاف کی پریاں اور جنات وغیرہ دکھائے جاتے تھے. اچھا. تو ایسے پروگرام وغیرہ آتے تھے. تو ہم جب دیکھتے تھے کہ ایک 30 سال کے بعد ایک شخص اپنی والدہ سے بچھڑا ہوا ہے, 30 سال کے بعد وہ چاہ رہا ہے کہ ملوں. اب وہ ایک سین دکھاتے ہیں جس میں 30 سال کے بعد ایک باپ, ایک بیٹا اور ایک ماں مل رہی ہیں. تو بیٹا ماں کر کے آتا ہے اور بالکل رک جاتا ہے, اور ماں دور سے سر پہ ہاتھ رکھ لیتی ہے. پہلے یہ سین ہوا کرتے تھے, آج وہ سین بدل چکے ہیں. تو پہلے میڈیا کے اندر اتنی آزادی نہیں تھی تو لوگوں کے ذہن بھی اس طرف نہیں تھے. اب میڈیا چونکہ بہت زیادہ آزاد ہو گیا ہے تو اس کا اثر بھی ہم دیکھ رہے ہیں. اچھا, آپ ایک بات بتائیے, آپ کے خیال میں, بہت شارٹ سا جواب چاہوں گا, آپ کے خیال میں میڈیا کی آزادی کی وجہ سے نقصان زیادہ ہوا یا فائدہ زیادہ ہوا؟ نقصان بھی ہوا ہے اور فائدہ بھی ہوا. فائدہ بھی ہوا, اس سے کوئی انکار نہیں ہے. فائدہ اس سے یہ ہوا ہے کہ ساحر کہ اس وقت میں اور آپ بیٹھ کر ایک جگہ بیٹھ کر جو پروگرام کر رہے ہیں اور جو باتیں کر رہے ہیں, ہم بیٹھے ایک جگہ پر ہیں لیکن ہماری باتیں اس وقت بلا مبالغہ کروڑوں لوگ سن رہے ہیں, دیکھ رہے ہیں. بالکل. تو یہ ایک فائدہ ہے. اور انہوں نے ایسے بات کرتے ہوئے آپ کو اس سے پہلے کبھی نہیں سنا ہے. یہ میں عرض کر رہا ہوں مطلب اس سے فائدہ بھی ہے. بالکل ہے, بالکل نقصان بھی ہے. ایک ٹیلی فون کال ہے, پہلے وہ لے لیتے ہیں, اس کے بعد ہم بات کنٹینیو کریں گے. السلام علیکم. جی جی وعلیکم السلام. کیسے ہیں ساحر آپ؟ اللہ کا شکر. جی الحمدللہ الحمدللہ رب العالمین. جی میں غلامی صبح بات کر رہی ہوں کراچی سے. جی جی ساحر, ایک تو آپ کا شو بہت اچھا ہوتا ہے اور دوسرے اویس رضا صاحب کو بلا کے آپ نے اپنے شو کو 4 چاند لگا. اس میں تو کوئی شک نہیں ہے, ہم تو بہت عرصے سے بلانا چاہ رہے تھے. میں تو انہیں دوسرے شوز پہ بھی بلانا چاہتا ہوں, بٹ اینی وے آپ بتائیے پلیز کیا کہنا چاہیں گے. میں ان سے نعت سننا چاہوں گی, اگر یہ تھوڑی سی نعت سنا دیں. پیغام سبا لائی ہے دربار نبی سے. اور دوسری بات, آپ نے بالکل صحیح بات کی تھی, میری والدہ بھی یہ کہتی ہیں کہ ان کی آواز جو ہے وہ مکے مدینے لے جاتی ہے. لے جاتی ہے نا, میں بالکل صحیح, بالکل صحیح بات ہے, بالکل صحیح بات ہے. ہمیں ایک چھوٹا سا بریک ضرور لینا پڑے گا. بریک کے بعد آپ نے جو کہا ہے وہ سر آنکھوں پہ, اور آف کورس اویس رضا قادری صاحب جو ہیں وہ اس کو اگر آپ سنا سکیں گے تو بہت نوازش ہوگی. اچھا, وہ تو ہم بریک پہ جب جائیں گے, ظاہر ہے میں اس کو ادھورا نہیں چھوڑنا چاہتا. جب ہم واپس آئیں گے تو آپ ڈیفینیٹلی یہ سنائیں گے. مجھے یہ بتائیے کہ جب لوگ آپ کو ملتے ہیں اور والہانہ انداز سے ملتے ہیں, عقیدت کے ساتھ ملتے ہیں, محبت کے ساتھ ملتے ہیں, کیسا محسوس ہوتا ہے؟ یقیناً اس وقت بہت اچھا محسوس ہوتا ہے, اور اس وقت اللہ تعالیٰ کا ہم زیادہ شکر ادا کرتے ہیں, کیونکہ یہ وہی وقت ہوتا ہے کہ یہاں آ کر شیطان حملہ کر سکتا ہے اور انسان کے دل میں یہ داخل کر سکتا ہے کہ دیکھ آج تیرے چاہنے والے کتنے, دیکھ آج تیرے ہاتھ. سبحان اللہ, کیا بات کہی ہے آپ نے, واہ. تو اس وقت ہی سنبھالنا اپنے آپ کو کمال ہوتا ہے. لیکن ہم کیا سنبھالیں گے؟ ہم تو اللہ کی بارگاہ میں عرض کرتے ہیں, مولا یہ عزتیں تیری دی ہوئی ہیں, یہ برکتیں تیری دی ہوئی ہیں, مولا ہم اس لائق تو نہ تھے, تو نے اپنے محبوب کے صدقے میں عطا کیا ہے, اب یہ بھی کرم کر لے کہ سنبھال بھی تو لے.
سچی بات ہے. جو سیدھے راستے پہ چلتا ہے پھر وہ ہمبل ہو ہی جاتا ہے, انکساری آ جاتی ہے, اور انکساری خدا کو پسند ہے, عجز جو ہے وہ خدا کو پسند ہے. یہ بہت بڑی بات ہے, یہ بہت بڑی بات ہے. مطلب مجھے آپ کے جواب سن کے اتنی خوشی ہوئی ہے. میں نے شاید بہت سارے لوگوں سے بہت سارے سوالات کیے ہوں گے, مجھے قریباً انٹرویوز کرتے ہوئے اب 1000 2000 3000 انٹرویوز میں کر چکا ہوں. میرے خیال میں یہ سب سے جامع جواب تھا جو مجھے ملا آج. جب بھی میں یہ کہتا ہوں سب کچھ ہوتا ہے, لیکن ایٹ دا سیم ٹائم میں یہ فکر کرتا ہوں کہ کہیں خدا نہ کرے مجھ میں اگر ذرا سا بھی غرور آ گیا اور میری عاجزی اگر چھن گئی تو بڑا نقصان ہو جائے گا. ہمارا کچھ ہے ہی نا ظاہر. ہاں بالکل صحیح دیا ہوا ہے. بالکل صحیح بات ہے, بالکل صحیح بات ہے. ہمیں ایک چھوٹے سے بریک پہ جانا پڑے گا. بریک کے بعد جب واپس آئیں گے تو اس کو یہیں سے کنٹینیو کریں گے. آپ کی تشریف آوری کا بہت شکریہ. میں نے کہا اور بہت سارے اور لوگ بھی کہہ رہے ہیں ساحر تو آپ ہیں. آج آپ مجھے نہیں دیکھ رہے, آج آپ صرف انہیں دیکھ رہے ہیں. بہت شکریہ, آپ سے ملتے ہیں اس بریک کے بعد.